اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پیغام امن کے ساتھ میں ہوں حافظ محمد ذیشان فرید۔ آج کی ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا جو موضوع ہے وہ ہے توبہ اور استغفار کرنے کی فضیلت۔ سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ توبہ کے صحیح ہونے کے لیے کتنی شرائط ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندے سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کا تعلق بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان ہو تو توبہ کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ گناہ سے رک جائے، دوسری یہ کہ گناہ پر شرمندہ ہو جائے، تیسری یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے۔ اگر بندے سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جس کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہو، یعنی اگر کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے تو اس کو اس کا حق لوٹا دے، یہ جو ہے اس کی چوتھی شرط ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے تو اس کو حق لوٹا دے، یا کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو اس کو حد نافذ کرنے پر قادر کر لے یا پھر اس سے معافی مانگ لے، یا اگر اس کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ تو یہ جو ہے نا توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ اگر بندے کا گناہ کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہو، 3 وہی جو ابھی پہلے میں نے بیان کی، یعنی گناہ پر رک جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، اور گناہ سے شرمندہ ہو جائے۔ سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ تم سب اے مومنو، تم سب رب تعالی سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر رب تعالی سے توبہ کرو۔ سامعین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور علیہ السلام دن میں رب تعالیٰ کے حضور کتنی مرتبہ استغفار کرتے تھے اور توبہ کرتے تھے۔ حالانکہ معصوم نبی ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن امت کو سبق دینے کے لیے آپ علیہ السلام یہ عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں دن میں رب تعالیٰ کے حضور 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت اغار بن یسار رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، بے شک میں رب تعالیٰ سے دن میں 70 سے زائد استغفر 100 سے زائد مرتبہ میں رب تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ سامعین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ رب تعالیٰ کے حضور معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص سفر پہ جا رہا ہو، صحرا میں وہ سفر کر رہا ہو اور اس کے پاس ایک سواری ہو جس پر اس کا کھانے پینے کا سامان اور سفر کا تمام سامان اس سواری پر ہو۔ اگر اس شخص سے وہ سواری گم ہو جائے اور وہ شخص سواری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر کسی جگہ لیٹ کر آرام کرتا ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے تو سامنے کیا دیکھتا ہے؟ وہی سواری اس کی کھڑی ہے۔ تو وہ سواری کی لگام کو پکڑتا ہے اور اس قدر خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے عالم میں اس کے منہ سے یہ کلمات نکل جاتے ہیں کہ اے اللہ، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یعنی خوشی کی وجہ سے اس کے زبان سے یہ نکلے ہیں۔ تو یہ اس کے لیے کلمہ کفر نہیں ہوگا، لیکن یہ مثال دی جا رہی تھی، یعنی اس بندے کی خوشی سے بھی بڑھ کر رب تعالیٰ کو اپنے اس بندے کی توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے، اپنے اس بندے کے عمل سے خوشی ہوتی ہے جو رب تعالیٰ کے حضور آ کے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اگر توبہ کرے تو کب تک بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک جو شخص توبہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آج کا ہمارا سبق۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اس پر عمل بھی ضرور کرنا ہے
اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کرنی ہے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔